بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JSSC LDC کے سلیبس کے تحت گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے پریم چند کی سوانح پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ نصاب میں یا سلیبس میں جو افسانہ شامل ہے حج اکبر، اس پر بات کریں گے۔ باتیں کیا کریں گے؟ ہم افسانہ پڑھیں گے۔ افسانہ اس لیے پڑھیں گے کہ بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کو افسانہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ افسانے سن سکتے ہیں۔ افسانہ سننے کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم انہیں یہ آسانی ہوگی کہ اس میں جو کردار وغیرہ ہیں اس پر وہ اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ایسے طلبہ کے لیے افسانہ حج اکبر پیش خدمت ہے۔ منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ۔ اپنے بچہ کے لیے دایا رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک تو بچہ کی صحت کی فکر اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہٹیے بن کر رہنے کی ذلت اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا۔ اس وجہ سے اسے دایا کی بھی ضروری معلوم ہوتی تھی، مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث دایا کو جواب دینے کی جرأت نہ کر سکتے تھے۔ بڑھیا ان کے یہاں 3 سال سے نوکر تھی۔ اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی۔ اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا اور خواہ مخواہ کھچڑ نکالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹے لیتی ہے۔ جب دایا بازار سے لوٹتی تو وہ دہلیز میں چھپی رہتی کہ دیکھوں آٹا چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ اس کی لائی ہوئی چیزوں کو گھنٹوں دیکھتی، پچھتاتی، بار بار پوچھتی، اتنا ہی کیوں؟ کیا بھاؤ ہے؟ کیا اتنا مہنگا ہو گیا؟ دایا تو کبھی ان بدگمانیوں کا جواب ملائمت سے دیتی، لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی تھی۔ قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی، تردد اور حجت میں گھنٹوں لگ جاتے۔ قریب قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی۔ وہ روز یہ ڈرامہ دایا کی خفیف سی اشک ریزی کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ دایا کا اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرہ کے شکوک کی آبریزی کرتا تھا۔ اب اسے یقین نہ آتا تھا کہ یہ بڑھیا محض بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے۔ وہ دایا کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہاں 2 کنجڑنوں میں بڑے جوش و خروش سے مناظرہ تھا۔ ان کا مصور طرز ادا، ان کا اشتعال انگیز استدلال، ان کی متشکل تضحیک، ان کی روشن شہادتیں اور منور روایتیں، ان کی تعریض اور تردید سب بے مثال تھیں۔ زہر کے 2 دریا تھے یا 2 شعلے جو دونوں طرف سے امٹ کر باہم گتھ گئے تھے۔ کیا روانی زبان تھی، گویا کوزے میں دریا بھرا ہوا ہو۔ ان کا جوش اظہار ایک دوسرے کے بیانات کو سننے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ان کے الفاظ کی ایسی رنگینی، تخیل کی ایسی نوعیت، اسلوب کی ایسی جدت، مضامین کی ایسی آمد، تشبیہات کی ایسی موزونیت اور فکر کی ایسی پرواز پر ایسا کون سا شاعر ہے جو رشک نہ کرتا۔ صفت یہ تھی کہ اس مباحثے میں تلخی یا دل آزاری کا شائبہ بھی نہ تھا۔ دونوں بلبلیں اپنے اپنے ترانوں میں محو تھیں۔ ان کی متانت، ان کا ضبط، ان کا اطمینان قلب حیرت انگیز تھا۔ ان کے ظرف دل میں اس سے زیادہ کہیں کہنے کی اور بدر جہاں زیادہ سننے کی گنجائش معلوم ہوتی تھی۔
الغرض یہ خالص دماغی ذہنی مناظرہ تھا، اپنے اپنے کمالات کے اظہار کے لیے ایک خالص زور آزمائی تھی، اپنے اپنے کرتب اور فن کے جوہر دکھانے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ وہ مبتذل کنایات و اشارے جن پر بے شرمی کو شرم آ جاتی، وہ کلمات رقیق جن سے عفونت بھی دور بھاگتی، ہزاروں رنگین مزاجوں کے لیے محض باعث تفریح تھے۔ دایا بھی کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے، پر تماشا اتنا دل آویز تھا کہ اسے وقت کا مطلق احساس نہ ہوا۔ یکایک 9 بجنے کی آواز کان میں آئی تو سحر ٹوٹا۔ وہ لپکی ہوئی گھر کی طرف چلی۔ شاکرہ بھری بیٹھی تھی، دایا کو دیکھتی ہی تیور بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ دایا نے خطا وارانہ انداز میں سر جھکا لیا اور بولا، بی بی، ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہو گئی اور باتیں کرنے لگی۔ شاکرہ جواب سے اور بھی برہم ہوئی، یہاں دفتر کے جانے کو دیر ہو رہی ہے، تمہیں سیر سپاٹے کی سوجھی ہے۔ مگر دایا نے اس وقت دبنے میں خیریت سمجھی، بچہ کو گود میں لینے چلی، پر شاکرہ نے جھڑک کر کہا، رہنے دو، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا۔ دایا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی۔ بیگم صاحبہ کا غصہ فرو ہونے کی اس سے زیادہ کارگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دایا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دروازے کی طرف چلی، لیکن شاکرہ باز کی طرح جھپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، تمہارا یہ مکر بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے، یہاں طبیعت سیر ہو گئی ہوگی۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زبانیوں کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ واقعی وہ مجھے نکالنے پر آمادہ ہے۔ پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کی اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا۔ بولی، بی بی، مجھ سے ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی؟ بہت ہوگا تو 1.25 گھنٹہ کی دیر ہوئی ہوگی، اس پر آپ اتنا جھلا رہی ہیں۔ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو، اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے۔ شاکرہ، تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے؟ تمہاری جیسی مامائیں گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ دایا، ہاں، خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دائیاں بہت ملیں گی، جو کچھ خطا ہوئی ہو معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں۔ شاکرہ، جا کر مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کر لو۔ دایا، میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر آ گئے۔ پوچھا، کیا ہے؟ دایا، کچھ نہیں، بیوی نے جواب دے دیا ہے، گھر جاتی ہوں۔ صابر حسین خانگی ترددات سے یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہنہ پا کانٹوں سے بچے۔ انہیں سارے دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، پر کانٹوں پر پیر رکھنے کی جرأت نہ تھی۔ جی با جبیں ہو کر بولے، کیا بات ہوئی؟ شاکرہ، کچھ نہیں، اپنی طبیعت، نہیں جی چاہتا تو نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے؟ صابر، تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک کھچڑی سوجتی رہتی ہے۔ شاکرہ، ہاں، مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں، خصلت ہی ایسی ہے۔ تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے کر جا گلے میں باندھو، میرے یہاں ضرورت نہیں ہے۔ دایا گھر سے نکلی اور اس کی آنکھیں لبریز تھیں۔ دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا، ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کروں، پر یہ حسرت لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ نصیر
دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرہ نے چمکارا، پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلہ دکھانے کا وعدہ کیا۔ اس سے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی، پر نصیر پر مطلق اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور گھر آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے، آنکھیں سوج گئیں، آخر وہ وہیں زمین پر سسکتے سسکتے سو گیا۔ شاکرہ نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگا دی۔ 3 بجے صابر حسین دفتر سے لوٹے اور بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے لگے۔ آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی ہے تو اسے تسکین ہوئی، مگر شام ہوتے ہی پھر چیخنا شروع کر دیا، انا مٹھائی لائی؟ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے۔ نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا کوئی اور کام نہ تھا۔ وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحے کے لیے اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا، وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، وہ طائر بے پرواز جس پر وہ جان دیتا تھا، سب اس کی نظروں سے گر گئے۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ انا جیسی جیتی جاگتی پیار کرنے والی، گود میں لے کر گھمانے والی، تھپک تھپک کر سلانے والی، گا گا کر خوش کرنے والی چیز کی جگہ ان بے جان بے زبان چیزوں سے پر نہ ہو سکتی تھی۔ وہ اکثر سوچتے سوچتے چونک پڑتا اور انا انا پکار کر رونے لگتا۔ کبھی دروازہ پر جاتا، کبھی انا انا پکار کر ہاتھوں سے اشارہ کرتا، گویا اسے بلا رہا ہے۔ انا کی خالی کوٹھری میں جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا، اسے امید ہوتی تھی کہ انا یہاں آتی ہوگی۔ اس کوٹھری کا دروازہ بند پاتا تو جا کر کیواڑ کھٹکھٹاتا کہ شاید اندر چھپی بیٹھی ہو۔ صدر دروازہ کھلتے سنتا تو انا انا کہہ کر دوڑتا، سمجھتا کہ انا آ گئی۔ اس کا گدرایا ہوا بدن گھل گیا، گلاب کے سے رخسار سوکھ گئے۔ ماں اور باپ دونوں اس کی موہنی ہنسی کے لیے ترس ترس کر رہ جاتے۔ اگر بہت گدگدانے اور چھیڑنے سے ہنستا بھی تو ایسا معلوم ہوتا دل سے نہیں، محض دل رکھنے کے لیے ہنس رہا ہے۔ اسے اب دودھ سے رغبت تھی، نہ مصری سے، نہ میوہ سے، نہ میٹھے بسکٹ سے، نہ تازی امرتیوں سے۔ ان میں مزہ تھا جب انا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، اب ان میں مزہ نہ تھا۔ 2 سال کا ہونہار لہلہاتا ہوا شاداب پودا مرجھا کر رہ گیا۔ وہ لڑکا جسے گود میں اٹھاتے ہی نرمی گرمی اور زبان کا احساس ہوتا تھا، اب استخوان کا ایک پتلا رہ گیا تھا۔ شاکرہ بچہ کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑھتی اور اپنی حماقت پر پچھتاتی۔ صابر حسین جو فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے، اب نصیر کو گود سے جدا نہ کرتے تھے، اسے روز ہوا کھلانے لے جاتے، نت نئے کھلونے دلواتے، پر مرجھایا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا تھا۔ دایا اس کی دنیا کا آفتاب تھی، اس قدرتی حرارت اور روشنی سے محروم ہو کر سبزی کی بہار کیوں کر دکھاتا؟ دایا کے بغیر اسے چاروں طرف اندھیرا سناٹا نظر آتا تھا۔ دوسری انا تیسرے ہی دن رکھ لی تھی، پر نصیر اس کی صورت دیکھتے ہی منہ چھپا لیتا تھا، گویا وہ کوئی دیونی یا بھوتنی ہو۔ عالم وجود میں دایا کو نہ دیکھ کر نصیر اب زیادہ تر عالم خیال میں رہتا۔ وہاں اس کی اپنی انا چلتی پھرتی نظر آتی، اس کی وہی گود تھی، وہی محبت، وہی پیاری باتیں، وہی پیارے پیارے گیت، وہی مزیدار مٹھائیاں، وہی سہانا سنسار، وہی دلکش لیل و نہار۔ اکیلے بیٹھے انا سے باتیں کرتا، انا کتا بھونکنے، انا گائے دودھ دیتی،
अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता, सवेरे होते ही लोटा लेकर किराएदार की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढांक देता और कहता, अन्ना सोती। शाकिरा खाने बैठती तो रकाबियां उठा उठा कर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की उसे मुतलक उम्मीद न थी। वो महज गुज़िश्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही उसका सब कुछ थी। नसीर ने के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शोखी और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तवक्कुल, एक मायूसाना खुशी नज़र आने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और ज़ुकाम का ज़ोर था। नसीर की नजाफत उस मौसमी तगय्युरात को बर्दाश्त न कर सकती थी। शाकिरा एहतियातन उसे फ़िलालीन का कुर्ता पहनाए रखती, उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पांव या कदम न चलने देती, मगर रुतूबत का असर वही हुआ। नसीर खांसी में मुब्तला हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसूद हो रहा था। शाकिरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरत गम बने हुए बच्चा को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। इस तरफ वो शाकिरा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक नफरत सी हो गई थी। वो नसरत वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्ज़ाम उसी के सर रखते थे। वो उनकी निगाहों में नहायत कमज़र्फ़ सुफला मिजाज बेहिस औरत थी। औरत ने डरते डरते कहा, मतलब शाकिरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फ़ायदा हो। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुरशी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो उसे कोई फ़ायदा न होगा। शाकिरा, तो क्या अब किसी की दवा ना होगी? साबिर, बस उसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। शाकिरा, तुम्हें तो वही धुन सवार है, क्या अब्बासी अमृत पिला देगी? साबिर, हाँ, वो तुम्हारे लिए चाहे जहर हो, लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होगी। शाकिरा, मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्जी में उसे इतना दखल है। साबिर, अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। शाकिरा, चुप भी रहो, कैसा शुगुन जुबान से निकालते हो। अगर ऐसी जली कटी सुनानी हो तो यहाँ से चले जाओ। साबिर, हाँ मैं तो जाता हूँ, मगर याद रखो ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को फिर तंदुरुस्त से देखना चाहती हो तो उस अब्बासी के पास जाओ, उससे मिन्नत करो, इल्तिजा करो, और बच्चे की जान उसी पर रहम पर मुनहसर है। शाकिरा ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे तलाश करूं? शाकिरा, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। साबिर, नहीं, माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है। न जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो तो ना आए। शाकिरा ने शौहर की तरफ निगाहे मलामत से देखकर कहा, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कलक थोड़ी है। मैंने शर्म के मारे तुमसे कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है कि अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाती। वो मुझसे कितनी ही नाराज़ हो, लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी, और वो जिस तरह राज़ी होगी उसे राज़ी कर लूँगी। शाकिरा ने बहुत ज़ब्त करके ये बातें की, मगर उमड़े हुए आंसू अब न रुक सके। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले,
میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں خود ہی جاتا ہوں۔ عباسی دنیا میں اکیلی تھی۔ کسی زمانے میں اس کے خاندان گلاب کا سرسبز شاداب درخت تھا، مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں گل گرا دیں۔ باد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا، اور اب یہی سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی۔ مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی، اس میں ہری پتیاں نکل آئی تھیں۔ وہ زندگی جو اب تک خشک اور پامال تھی، اس میں پھر رنگ و بو کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اندھیرے بیابان میں بھٹکے ہوئے مسافر کو شمع کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اب اس کا جوئے حیات سنگ ریزوں سے نہ ٹکراتا تھا، وہ اب ایک گلزار کی آبیاری کرتا تھا۔ اب اس کی زندگی مہمل نہیں تھی، اس میں معنی پیدا ہو گئے تھے۔ عباسی نصیر کی بھولی باتوں پر نثار ہو گئی، مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی، اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو۔ وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کھلا کر خوش ہوتی۔ وہ دن میں 2 3 بار اسے اپٹن ملتی کہ بچہ خوب پروان چڑھے۔ وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ ہمیشہ دوسروں کے بچے کی کمخوری کا رونا رویا کرتی، اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ اور گنڈے لاتی رہتی۔ یہ اس کی خالص مادرانہ محبت تھی، جس میں اپنے روحانی اختلاط کے سوا کوئی اور غرض نہ تھی۔ اس گھر سے نکل کر آج عباسی کی وہ حالت ہو گئی جو تھیٹر میں یکایک بجلیوں کے گل ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی سورج ناچ رہی تھی، کانوں میں وہی پیاری پیاری باتیں گونج رہی تھیں۔ اسے اپنے گھر پھاڑے کھاتا تھا، اس کال کوٹری میں دم گھٹتا تھا۔ رات جو جو کر کے کٹی، صبح کو وہ مکان میں جھاڑو دے رہی تھی۔ یکایک تازے حلوے کی صدا سن کر بے اختیار باہر نکل آئی۔ معاً یاد آ گیا، آج حلوہ کون کھائے گا، آج گود میں بیٹھ کر کون چہکے گا۔ وہ نغمہ مسرت سننے کے لیے جو حلوہ کھاتے وقت نصیر کی آنکھوں سے، ہونٹوں سے اور جسم کے ایک ایک عضو سے برستا تھا۔ عباسی کی روح تڑپ اٹھی۔ وہ بے قراری کے عالم میں گھر سے نکلی کہ چلوں نصیر کو دیکھ آؤں، پر آدھا راستہ سے لوٹ گئی۔ نصیر عباسی کے دھیان سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اترتا تھا۔ وہ سوتے سوتے چونک پڑتی، معلوم ہوتا نصیر ڈنڈے کا گھوڑا دبائے چلا آتا ہے۔ پڑوسنوں کے پاس جاتی تو نصیر ہی کا چرچا کرتی، اس کے گھر کوئی آتا تو نصیر کا ہی ذکر کرتی۔ نصیر اس کے دل اور جان میں بسا ہوا تھا۔ شاکرہ کی بے رخی اور بدسلوکی کے ملال کے لیے اس میں جگہ نہ تھی۔ وہ روز ارادہ کرتی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی، اس کے لیے بازار سے کھلونے اور مٹھائیاں لاتی، گھر سے چلتی لیکن آدھے راستے سے لوٹ آتی، کبھی 2 4 قدم سے آگے نہ بڑھا جاتا۔ کون سا منہ لے کر جاؤں؟ جو محبت کو فریب سمجھتا ہو اسے کون منہ دکھاؤں؟ کبھی سوچتی کہیں نصیر مجھ سے نہ پہچانے تو بچوں کی محبت کا کیا اعتبار، نئی دایا سے برج گیا ہو۔ یہ خیال اس کے پیروں پر زنجیر کا کام کرتا تھا۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ عباسی کا دل ہر دم اچاٹ رہتا، جیسے اسے کوئی لمبا سفر درپیش ہو۔ گھر کی چیزیں جہاں تہاں پڑی رہتی، نہ کھانے کی فکر نہ کپڑے کی۔ بدنی ضروریات بھی خلا دل کو پر کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ عباسی کی حالت اس وقت پالتو چڑیا کی سی تھی جو قفس سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو۔ اسے اپنے تئیں بھلا دینے کا ایک بہانہ مل گیا، آمادۂ سفر ہو گئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہلکی ہلکی پھواریں پڑ رہی تھیں۔ دہلی ریل اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا۔ کچھ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، کچھ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک کہرام سا مچا ہوا تھا۔
دنیا اس وقت بھی جاننے والوں کے دامن پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی بیوی سے تاکید کر رہا تھا، دھان کٹ جائے تو تالاب والے کھیت سے مٹر بو دینا اور باغ کے پاس گیہوں۔ کوئی اپنے جوان لڑکے کو سمجھا رہا تھا، آسامیوں پر بقایا لگان کی نالش کرنے میں دیر نہ کرنا اور 2 روپیہ سینکڑا سود ضرور مجرا کر لینا۔ ایک بوڑھے تاجر صاحب اپنے منیم سے کہہ رہے تھے، مال آنے میں دیر ہو تو خود چلے جائیے گا اور چلتو مال لیجیے گا، ورنہ روپیہ پھنس جائے گا۔ مگر خال خال ایسی صورتیں بھی نظر آ رہی تھی جن پر مذہبی ادارت کا جلوہ تھا۔ وہ یا تو خاموش آسمان کی طرف تاکتی تھی یا محو تسبیح خوانی تھی۔ عباسی بھی ایک گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ان بھلے آدمیوں کو اب بھی دنیا کی فکر نہیں چھوڑتی، وہی خرید و فروخت، لین دین کے چرچے۔ نصیر اس وقت یہاں ہوتا تو بہت روتا، میری گود سے کسی طرح نہ اترتا۔ لوٹ کر ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی۔ یا اللہ، کسی طرح گاڑی چلے، گرمی کے مارے کلیجہ بھنا جاتا ہے۔ اتنا گھٹا امڑی ہوئی ہے، برسنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ معلوم نہیں یہ ریل والے کیوں دیر کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، یہ نہیں کہ جھٹ پٹ گاڑی کھول دیں۔ مسافروں کی جان میں جان آئے۔ ایکایک اس نے صابر حسین کو بائسکل لیے پلیٹ فارم پر آتے دیکھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور کپڑے تر تھے۔ وہ گاڑیوں میں جھانکنے لگے۔ عباسی محض یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں، گاڑی سے باہر نکل آئی۔ صابر حسین اسے دیکھتے ہی لپک کر قریب آئے اور بولے، کیوں عباسی، تم بھی حج کو چلی؟ عباسی نے فخریہ انکسار سے کہا، ہاں، یہاں کیا کروں؟ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، معلوم کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ خدا کے یہاں منہ دکھانے کے لیے کوئی تو سامان چاہیے۔ نصیر میاں تو اچھی طرح ہیں۔ صابر، اب تو تم جا رہی ہو، نصیر کا حال پوچھ کر کیا کرو گی؟ اس کے لیے دعا کرتی رہنا۔ عباسی کا سینہ دھڑکنے لگا، گھبرا کر بولی، کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟ صابر، اس کی طبیعت تو اسی دن سے خراب ہے جس دن تم وہاں سے نکلی۔ کوئی 2 ہفتہ تک تو شب و روز انا انا کی رٹ لگاتا رہا اور اب 1 ہفتے سے کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے۔ ساری دوائیں کر کے ہار گیا، کوئی نفع ہی نہیں ہوتا۔ میں نے ارادہ کیا تھا چل کر تمہاری منت سماجت کر کے لے چلوں، کیا جانے تمہیں دیکھ کر اس کی طبیعت کچھ سنبھل جائے، لیکن تمہارے گھر پر آیا تو معلوم ہوا کہ تم حج کرنے جا رہی ہو۔ اب کس منہ سے چلنے کو کہوں؟ تمہارے ساتھ سلوک ہی کون سا اچھا کیا تھا کہ اتنی جرأت کر سکوں؟ اور پھر کار ثواب میں رخ نہ ڈالنے کا بھی خیال ہے۔ جاؤ، اس کا خدا حافظ ہے۔ حیات باقی ہے تو صحت ہو ہی جائے گی، ورنہ مشیت ایزدی سے کیا چارہ۔ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، سامنے چیزیں تیرتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ دل پر ایک عجیب وحشت کا غلبہ ہوا۔ دل سے دعا نکلی، اللہ میرے جان کے صدقے میرے نصیر کا بال بیگا نہ ہو۔ رقت سے گلا بھر آیا، میں کیسی سنگ دل ہوں۔ پیارا بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا اور اسے دیکھنے تک نہ گئی۔ شاکرہ بد مزاج سہی، بد زبان سہی، نصیر نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے ماں کا بدلہ نصیر سے لے لیا۔ یا خدا میرا گناہ بخشیو، پیارا نصیر میرے لیے ہڑک رہا ہے۔ اس خیال سے عباسی کا کلیجہ محسوس اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے، ورنہ شاکرہ کی جوتیاں کھاتی اور قدم سے باہر نہ نکالتی۔ آہ! نہ معلوم بچے کی کیا حالت ہے۔ انداز وحشت میں بولی، دودھ تو پیتے ہیں نا؟ صابر، تم دودھ پینے کو کہتی ہو؟ اس نے 2 دن سے آنکھیں تک نہیں کھولی۔ عباسی، یا اللہ، یا میرے اللہ! ارے او قلی بیٹا،
آ کے میرا اسباب گاڑی میں اتار دے۔ اب مجھے حج وج کی نہیں سوچتی۔ ہاں بیٹا جلدی کر، یہاں دیکھیے کوئی یکا ہو تو ٹھیک کر لیجیے۔ یکا روانہ ہوا۔ سامنے سڑک پر کئی پگیاں کھڑی تھی۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عباسی بار بار جھلاتی تھی کہ یکا بان سے کہتی تھی، بیٹا جلدی کر، میں تجھے زیادہ پیسہ دے دوں گی۔ راستے میں مسافروں کی بھیڑ دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا گھوڑے کے پر لگ جاتے، لیکن جب صابر حسین کا مکان قریب آ گیا تو عباسی کا سینہ زور سے اچھلنے لگا۔ بار بار دل سے دعا نکلنے لگی، خدا کرے سب خیر و عافیت ہو۔ یکا صابر حسین کی گلی میں داخل ہوا۔ دفعتاً عباسی کو رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، سر تیورا گیا۔ معلوم ہوا دریا میں ڈوبی جاتی ہوں۔ جی چاہا یکا سے کود پڑوں، مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا کہ عورت میکہ سے ودا ہو رہی ہے۔ تسکین ہوئی۔ آخر صابر حسین کا مکان آ پہنچا۔ عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف تاکا، جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے اور دروازے کی طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے۔ دروازے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باورچی بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ عباسی کو ذرا ڈھارس ہوئی، گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا نئی دایا بیٹھی پولٹس پکا رہی ہے۔ کلیجہ مضبوط ہوا۔ شاکرہ کے کمرے میں گئی تو اس کا دل گرما کی دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاکرہ نصیر کی گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے تاک رہی تھی، غم اور یاس کی زندہ تصویر۔ عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشم پرنم دیکھ کر کہا، بیٹا نصیر آنکھیں کھولو۔ نصیر نے آنکھیں کھولی۔ ایک لمحہ تک دایا کو خاموش دیکھتا رہا، تب یکایک دایا کے گلے سے لپٹ گیا اور بولا، انا آئی انا آئی۔ نصیر کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا، جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل جائے۔ ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا۔ صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھایا اور پیار کر کے بولے، تمہاری انا کو مار بھگائیں گے۔ نصیر نے منہ بنا کر کہا، نہیں روئے گی۔ عباسی بولی، کیوں بیٹا، مجھے تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر حسین نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس سے زیادہ کہیں زیادہ ثواب ہو گیا۔ اس حج کا نام حج